جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا۔ عبرانی زبان میں خدا کو ایلی کہا گیا ہے، جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ، جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق سب چیزیں بنانا۔ پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں، مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے۔ کہنے کا مطلب، جو بھی ہم زمین پر دیکھتے ہیں، جو بھی سورج کے نیچے باتیں گزرانی گئی ہیں، وہ سب آسمان کی حقیقی تمثیل ہے۔ جو جسم ہے وہ خدا کی شبیہ ہے، اور جو زمین پر ہے وہ آسمان کی تمثیل ہے۔ ایلی عبرانی نام ہے جس کا مطلب خدا۔ جب نوح کے وقت خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا اور بیاہ کر لیا، جو روحانی خدا ہے ہمارا، اس کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، وہ بھی شریر ہوئے اور انہوں نے بیاہ کیا ان کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایلی یعنی جو کاہن تھا اور ان کے بیٹے جو وہ بھی شریر تھے، بہت شریر تھے، وہ مکاشفہ ان کی زندگیوں میں، وہ تمثیل ان کی زندگیوں میں پائی جاتی ہے، جسمانی زندگیوں میں پائی جاتی ہے۔ کلام مقدس ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم گوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بدذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں، تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ باوجود اس کے انہوں نے اپنے باپ کا کہا نہ مانا، کیونکہ خداوند ان کو مار ڈالنا چاہتا تھا، اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ میرے ممسوح کے آگے آگے چلے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک شخص جو تیرے گھر میں بچ رہے گا ایک ٹکڑے چاندی اور روٹی کے ایک گرد کے لیے اس کے سامنے آ کر سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ کہانت کا کوئی کام مجھے دیجیے تاکہ میں روٹی کا نوالا کھا سکوں۔ اور وہ لڑکا سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ لڑکا یعنی سیموئیل ایلی کے سامنے خداوند کی خدمت کرتا تھا، نہ کہ یہ لکھا ہے کہ وہ خداوند کے سامنے ایلی کی خدمت کرتا تھا۔ اور ان دنوں میں خداوند کا کلام گران قدر تھا، کوئی رویا برمالا نہ ہوتی تھی۔ اور اس وقت ایسا ہوا کہ جب ایلی اپنی جگہ لیتا تھا اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں اور وہ دیکھ نہیں سکتا تھا،
اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا، اور سیموئیل خداوند کی ہیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا۔ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا؟ تو خداوند نے سیموئیل کو پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، اور وہ دوڑ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا؟ میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ سو وہ جا کر لیٹ گیا، اور خداوند نے پھر پکارا سیموئیل۔ سیموئیل اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا؟ سو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے نہیں پکارا، پھر لیٹ جا۔ اور سیموئیل نے ہنوج خداوند کو نہیں پہچانا تھا، اور نہ خداوند کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا۔ پھر خداوند نے تیسری دفعہ سیموئیل کو پکارا، اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا؟ سو میں حاضر ہوں۔ سو ایلی جان گیا کہ خداوند نے اس لڑکے کو پکارا، اس لیے ایلی نے سیموئیل سے کہا جا لیٹ رہے، اور اگر وہ تجھے پکارے تو کہنا اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں۔ آج کے ایلی ہیں جو، اور آج کے جو سیموئیل ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب خداوند ان کو پکارتا ہے، وہ کوئی بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، وہ کسی کے وسیلے پکار سکتا ہے، وہ سپنے کے وسیلے پکار سکتا ہے، وہ آواز کے وسیلے پکار سکتا ہے۔ خداوند کی آواز کو جاننا، خداوند کی روح القدس کی آواز کو سننا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہو، جس کے روحانی کان ہو، وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ اسی طرح ابھی تک سیموئیل کے روحانی کان نہ تھے، تو وہ بار بار جسمانی کانوں سے سنتا تھا اور وہ ایلی کے پاس جاتا تھا، لیکن اس کی وہ آنکھیں نہیں کھلی تھی، روحانی مکاشفہ کی آنکھیں نہیں کھلی تھی جو خداوند کو دیکھ سکیں۔ اس کے کان سننے کے لائق نہیں ہوئے تھے کہ وہ خداوند کو سن سکے۔ اور ایلی پر بھی تیسری دفعہ ظاہر ہوا کہ سیموئیل کو خداوند کی پکار ہے۔ آج بھی جب کسی سیموئیل کو خداوند کی پکار ہوتی ہے تو وہ بھاگ کر آج کے ایلی کے پاس جاتا ہے، اور آج کے ایلی بھی اسی ایلی کے جیسے ہی ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کو خداوند کی پکار ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اسے کہتے ہیں کہ جب اس کی آواز آئے تو کہنا کہ فرما میں حاضر ہوں۔ سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان جھنا جائیں گے۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحے سے صاف ہوگی نہ ہدیے سے۔ اور سیموئیل صبح تک لیٹا رہا، تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے
اور سیموئل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا۔ تب ایلی نے سیموئل کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے سیموئل۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے پوچھا، وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی ہے؟ میں تیری منت کرتا ہوں، اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تب سیموئل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا، وہ خداوند ہے، جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ اور سیموئل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیرسبا تک جان لیا کہ سیموئل خداوند کا نبی مقرر ہوا۔ اور خداوند سائلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سائلا میں سیموئل پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مساح کیا تاکہ خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں۔